ہارون رشید سے نا مکھی نہیں سنبھالی جا رہی تھی، بار بار مارتا، کئی دفعہ ایک مکھی نہیں پکڑی جاتی ہے، پتہ نہیں کدھر سے نکل جاتی ہے۔ اس نے بڑا ہی ستایا، کچھ کرنے نہیں دیتی تھی۔ تو ہارون رشید بد جذبات میں امام مالک سے کہنے لگا، حضور یہ اللہ نے مکھی کیوں پیدا کر دی؟ معاذ اللہ، اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو امام صاحب فرمانے لگے فوراً، ڈرتے نہیں تھے نا بادشاہوں سے وہ لوگ، فوراً فرمانے لگے یہ اللہ نے تیرے جیسے بادشاہوں کا غرور توڑنے کے لیے پیدا کی ہے، کہ اللہ فرماتا ہے تم سے تو مکھی نہیں سنبھالی جاتی اور تم حکومتیں چلانے کی بات کرتے ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم خرچ کرو تاکہ تم پر خرچ کیا جائے، تم اللہ کے راستے میں دو تاکہ رب تمہیں دے، دو اس کے راستے میں وہ تمہیں عطا کرے اپنے فضل و کرم کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب خرچ کیا جاتا ہے تو رب راضی ہوتا ہے، پھر بندے کو اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اسلام نے خرچ کرنے کے بہت سارے مواقع بنائے اور فردن فردن غریب کو امیر کے ساتھ جوڑا، امیروں سے کہا کہ غرباء کا حصہ نکالو، سال کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا، ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے وہ سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرے۔ رمضان المبارک آیا تو صدقہ فطر کو رکھا گیا تاکہ جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، وہ بھی عید کی خوشیوں میں امیر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوں۔ پھر جب فصل کا موقع آیا تو عشر رکھا گیا تاکہ غریب بھی تمہارے غلے میں، تمہارے اناج میں، تمہاری گندم میں، تمہارے چاول میں، تمہاری سبزی میں شریک ہو جائے۔ ہر موقع پر ان کو یاد رکھنا، ان کو ساتھ ملانا، قربانی رکھ دی گئی، اور قربانی بھی جب رکھی گئی تو امیر پر رکھی گئی۔ اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ امیر قربانی کریں گے اور غریبوں تک اس کا گوشت پہنچائیں گے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوبصورتی کے ساتھ ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ انسان کو مال سے پیار ہوتا ہے، فطرتاً کمائے ہوئے مال سے محبت ہوتی ہے۔ انسان بسا اوقات یہ سمجھتا ہے کہ بڑی مشکل سے تنکا کر کے، محنت کر کے، جد و جہد کر کے میں نے یہ مال جمع کیا ہے تو اب میں دے دوں۔ ایک لمبا عرصہ تک میں نے پردیس کاٹا، مشکلات برداشت کی، اور میں نے کئی راتوں کے رت جگہ اس کام کے نام کی، اور آج اگر مالی طور پر میں مضبوط ہوا ہوں تو کیا میں یہ مال دے دوں؟ تو دیکھیے، اسلام ایک روحانی مذہب ہے، اس کی تعلیمات آفاقی ہیں۔ یہ میں بتلاتا ہے کہ صرف فیصلہ وہ نہ کرو جو تمہاری آنکھوں سے نظر آ رہا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رب تمہیں اپنے فضل سے دے رہا ہے اور تمہاری ظاہری آنکھیں انہیں دیکھ نہیں رہی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ بات کر کے مختصر جملوں میں کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ کریم ابو فرمانے لگے، یاد رکھنا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! آپ کو تو میسج آ گیا بینک سے کتنے پیسے کم ہو گئے، آپ نے تو جو گن کے دراز میں رکھے تھے اس میں سے لاکھ میں سے آپ نے تو 5,000 دے دیا، تو آپ کو تو پتہ ہے وہ 95 رہ گیا ہے۔ لیکن یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، حضور فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ کائنات کے سب سے سچے، کھرے، صادق اور امین محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسان جب اس نے بیج کی بوریاں بھر کے رکھی بھی ہوتی ہیں،
تو جب وہ جا کر کے بیج ڈالتا ہے نا کھیت کے اندر، تو بظاہر تو وہ بوریاں خالی کر کے آتا ہے، لیکن پتہ تب چلتا ہے کہ جب ایک ایک بیج پر پھر کئی کئی گنا دانہ لگتا ہے۔ آیا تو وہ خالی کر کے تھا، لیکن اگر تھوڑا سا وہ گہرائی کے ساتھ دیکھے تو اس نے تو کمال کر دیا، اب تو اس پر بے شمار دانے لگ گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور فرمایا معاف کرنے کی وجہ سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر جھک جائے اللہ اسے عزت عطا کر دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو اپنی طبیعت کے اندر اگر شوق پیدا کر لیا جائے راہ خدا میں خرچ کرنے کا، ذوق بنا لیا جائے، ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ یہ بھی میرے پیسے، یہ بھی میرے پیسے، وہ کونے میں میری جائیداد، یہ میرا مکان، وہ میرا بینک بیلنس، یہ میرے جانور، یہ میرا مال تجارت، یہ میرے کھیت کھلیان۔ میرے محبوب نے فرمایا تیرے تین ہی مال ہیں، ایک تو نے کھا لیا ہے، ایک تو نے پہن لیا، ایک تو نے راہ خدا میں خرچ کر لیا، باقی تو وارثوں کا ہے۔ وارثوں کے مال کے بارے میں اس قدر زیادہ توجہ رکھنا، اس قدر زیادہ ذہن بنا کے رکھنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو شوق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس کی نصیحت کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے نا حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق خرچ کر رہی تھی، اللہ کے راستے میں دے رہی تھی، تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسماء خرچ کرو پر گنا نہ کرو، گن گن کے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو ورنہ رب بھی تمہیں گن گن کے دے گا۔ فرمایا تم اس کے راستے میں اس کی راہ سے کچھ بچا کے نہ رکھو تو رب تعالیٰ بھی جب تمہیں دے گا نا تو پھر بے حساب ہی عطا فرمائے گا۔ گن گن کے یوں احتیاط کر کے دیکھ کے پریشان ہو کے راہ خدا میں خرچ نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیا جائے اور مالک کے حضور اس کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو عادات جن کی وجہ سے کائنات میں میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روز ڈنکے بجتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں حضور علیہ السلام کی ان خوبصورت عادات میں سے ایک عادت ہے حضور کا سخی ہونا، کریم ہونا۔ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضور کا شوق دیکھیے خیرات کرنے کے تعلق سے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے جیسے پیسہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے لوگوں کے اندر بخل آتا ہے، کنجوسی آتی ہے۔ بعض لوگ اللہ ماشاءاللہ وہ خیرات کرنے کی طرف اس طرح توجہ نہیں کرتے جس طرح کہ ان کا منصب انہیں حکم دیتا ہے یا ان کا منصب انہیں اس طرف قائل کرتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، کلومیٹروں پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ، اس کی چوڑائی ہے، اس کی لمبائی ہے، اس کی اونچائی ہے، یعنی پہاڑ کی بات ہو رہی، جن لوگوں نے زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا پہاڑ۔ حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں سنو، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ 3 راتیں گزرنے سے پہلے پہلے سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، سوائے اس کے کہ جو میں نے قرض دینا ہو، قرض کے لیے بچاؤں گا، باقی میں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، 3 راتوں سے زیادہ نہیں گزریں گی، خرچ کر دوں۔ یہ شوق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت کے ساتھ، حضور پسند کرتے سخاوت کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ہمیشہ لوگوں کو عطا کیا۔
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرچ کرنے کی ترغیب دیتے، لوگوں کو رغبت دلاتے۔ ہمارے ہاں پہلی تو بات یہ ہے کہ خرچ کرنے کا ماحول نہیں بنتا، اور اگر بعض لوگ خرچ کرتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب آپ کو دینا ہے، جب آپ کو مالک کے راستے میں دینا ہے، تو پھر آپ کو بندہ تھوڑی دیکھنا ہے، پھر تو اللہ کی رضا دیکھنی ہے۔ تو خرچ تو کرتے ہیں، لیکن وہ خوش دلی، وہ ذوق، وہ شوق، وہ خوبصورتی ان کی طبیعت میں نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھ کے خرچ کریں۔ پھر خرچ کیا جاتا ہے، صدقہ دیا جاتا ہے، لیکن کب؟ بندہ بیمار ہو گیا، جب تندرست تھا، لاکھوں روپے پڑے تھے، صدقہ کرنے کا خیال نہیں آیا۔ ہزاروں موجود تھے، اس کے دل کی توجہ اس جانب نہیں ہوئی۔ آج بیمار پڑا ہے، کمزوری آ گئی ہے، قریب المرگ ہو گیا ہے، اب اس کا خیال آتا ہے کہ میں کچھ اللہ کے راستے میں دوں، ایک بکرا لو بھی ذرا ذبح کر دو، ذرا تھوڑا صدقہ دے دو۔ کس بات پر؟ کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، کس بات پر؟ کہ میں کمزور ہو گیا ہوں۔ اگر آپ صحت کے عالم میں صدقہ کرتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ کیا خوب تھا۔ وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، تو فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے جب خرچ کرنا شروع کیا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، اس نے مجھے ابھارا کہ میں اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کروں۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار جتنا میں اپنے والدین کی طرف سے خرچ کر رہا ہوں نا، میری اولاد بھی میرے بعد اتنا ہی خرچ کرے گی، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ان کے حقوق پورے ادا کر کے، ان کی آسانیوں کا خیال کر کے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے زیادہ دیا ہے اس میں سے میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ تو اس شوق کے ساتھ میں نے خرچ کرنا شروع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بندے کا اپنی زندگی میں 1 درہم خرچ کرنا مرتے وقت 100 درہم خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ زندگی میں 1 درہم دینا مرتے وقت، یعنی عین بیماری کے عالم میں جب تو خرچ کر رہا ہے تو وہ تو 100 خرچ کرے گا درہم، اور تندرستی میں، صحت میں تو نے 1 خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اس 1 کا ثواب تجھے اس وقت سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف میں مشکات میں ملے گی۔ حضور فرماتے صحت کے عالم میں خرچ کر، بجائے اس کے کہ تیری طرف سے کچھ صدقہ دینے جائے تو خود صدقہ دینے جا، اپنے ہاتھوں سے دے، اور شوق بنا کے دے، اور توجہ کر کے دے، اور تیری طبیعت لگی ہوئی ہو، اور تو خود اپنے کندھے پہ رکھ کے جائے، غریبوں کے گھر میں پہنچا کے آئے، اور تو تیرا دل کرے اگر میرے گھر کے اندر گندم موجود ہے پھر کوئی بھوکا نہ سوئے، اگر میرے پاس طاقت موجود ہے کسی کو کپڑا پہنانے کی تو پھر کوئی غریب سردی میں ٹھٹھرتا نہ سوئے، اگر میرے پاس طاقت موجود ہے مکانات بنانے کی، پھر مالک کریم کا کوئی بندہ جس کو میرے رب نے پیدا کیا، اس کی قدرت کا جو شاہکار ہے، رسول پاک علیہ السلام کا کوئی غلام بغیر چھت کے نہ سوئے۔ اگر میرے پاس طاقت ہے تو پھر میرا حال تو یہ ہونا چاہیے نا کہ کسی غریب کی بیٹی اس لیے نہ بیٹھی رہے کہ اس کے پاس جہیز کوئی نہیں، یوں نہ ہو کہ میرے گھر کے اندر تو آدھا کھانا کھایا جائے اور آدھا ضائع کیا جائے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رات کو ترسیں کہ کچھ مرضی کا من پسند مل جاتا تو پیٹ بھر کے کھا لیتے۔ سخاوت کا حکم دیا گیا، صحت کے عالم میں خرچ کریں، تندرستی کے عالم میں خرچ کریں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ یہ ماحول نہ بنائیں کہ بیمار ہو گیا ہوں تو جا بیٹے صدقہ کر دے، اب میں کمزور پڑ گیا ہوں تو جا بیٹے تو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ ایک شوق ہو، ایک طبیعت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ، ذرا یہ انداز بھی دیکھیے گا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم چونکہ حضور کی ازواج کثیر تعداد میں تھی تو کبھی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات بھی کرتی تھی، اور اس سوالات کے اندر محبت چھلکتی تھی، محبت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے آ کے کون ملے گا؟ اس سے مراد ہے وصال کے بعد سب سے پہلے ازواج مطہرات میں آپ سے کون آ کے ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبے ہاتھوں والی۔ مشکات میں حدیث موجود ہے، بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور نے فرمایا وہ جو لمبے ہاتھوں والی ہے نا، میری اہلیہ، میری زوجہ، مومنوں کی ماں، وہ ملیں گی۔ تو کہتی ہیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ لمبے تھے، قد بڑا تھا، تو ہماری نظر یہ تھی کہ حضرت سودا کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ ملیں گی، لیکن کہتی ہیں کہ وہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو سمجھ آئی کہ لمبے ہاتھوں سے مراد ہاتھوں کا لمبا ہونا نہیں، صدقہ اور خیرات زیادہ کرنا۔ وہ لمبے ہاتھوں والی تھی، مومنوں کی ماں، خرچ کرتی تھی، خیرات کرتی تھی۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کھالیں رنگتی تھیں، پھر بیچتی تھیں، اپنے لیے نہیں۔ ان کا نان نفقہ تو حضور کے ذمے تھا، اپنے لیے نہیں۔ ان کو تو صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ساری ذمہ داریاں حضور کے بعد بھی ادا کر رہے تھے جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق رب تعالیٰ نے رکھے، لیکن وہ اپنے دست مبارک سے محنت کرتی، کھالیں رنگتی، اور اپنی اولاد پر، مسلمانوں پر خرچ کرتی۔ ان کا شوق تھا۔ تو کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھ سے سب سے پہلے آ کے ملیں گی۔ حضور کے بعد ان کا وصال سب سے پہلے ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ او بھائی، اس میں بھی ایک لطیف اشارہ، اس میں بھی ایک خوبصورت اشارہ ہے کہ حضور کا قرب پانے کے لیے سخی ہونا بھی ضروری ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ ناز کے قریب ہونے کے لیے سخاوت کا مزاج ہونا بھی ضروری ہے۔ انسان کے دل کا، اس کی طبیعت کا، اس کے مزاج کا سخی ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اچانک مسجد میں تشریف لائے اور نماز کا وقت ہو گیا، اقامت کہہ دی گئی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اقامت کہی جا چکی تھی، پر حضور باوجود اس کے گھر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے۔ اب ظاہر ہے صحابہ کے دلوں میں سوال تھا کہ اقامت ہو چکی تھی، حضور کہاں تشریف لے گئے؟ تو حضور نے فرمایا میں مسجد آیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ گھر میں تو چند دینار پڑے ہوئے، تو میں نماز پڑھانے سے پہلے گیا ہوں، نے اللہ کے راستے میں خیرات کیا، پھر تمہیں آ کے نماز پڑھائی۔ یار اپنا شوق بنائیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے حالات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا۔ کیفیت اس طرح کی ہو گئی کہ ارادہ یہ ہوا کہ کچھ دیر پیچھے ہٹا جائے اور پھر نئی منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ کیا جائے، لیکن میں نے حضور کی مقدس سواری کی لگام تھامی ہوئی تھی، حضور آگے بڑھتے چلے جاتے، آگے بڑھتے چلے جاتے، حالانکہ جنگ کا نقشہ کوئی اور رنگ بتا رہا تھا، کچھ اور صورت اختیار کر رہا تھا، لیکن حضور بڑھتے جا رہے۔
تو کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قدم پیچھے ہٹ کے نئی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے نہ بڑھے. حضور نے فرمایا نہیں، اب پیچھے نہیں ہٹنا. انا النبی لا کاذب، انا ابن عبد المطلب لا کاذب. پیچھے نہیں ہٹنا. کیوں؟ کہ میں نبی ہوں، بات یہ بھی سچی ہے، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، بات یہ بھی سچی ہے. پیچھے نہیں اب ہٹنا، اب آگے بڑھیں گے، اب جد و جہد کریں گے، اپنی زندگی میں عزم کے ساتھ آگے بڑھیں. کمزور باتیں، کمزور ارادے اور جلدی تھک جانا، جلدی ہار مان جانا، جلدی دوستی لگانا اور جلدی ناراض ہو جانا، جلدی تعلق بنانا، جلدی سے توڑ بھی دینا، جلدی سے کسی کشتی میں سوار ہونا اور جلدی سے اکتا بھی جانا، جلدی سے کسی مقام پر اپنے آپ کو کھڑا کرنا اور جلدی سے اس مقام کو بدلنے کی کوشش کرنا، اس سے انسان کبھی کوئی کام نہیں کر سکتا. اس کا عزم، اس کا حوصلہ یہ بنیادی ضرورت ہے، اور سیرت پاک اس کا بنیادی درس دیتی. دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیے گا، زندگی میں ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو سارا راستہ چھاؤں والا ہی ملے. کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں جن میں دن بھی لمبے ہوتے ہیں اور دھوپ بھی سخت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ان دنوں میں روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں. اب انسان کا کمال یہ ہے کہ جس طرح اس نے ٹھنڈے دن گزارے ہیں اور آرام کے دن گزارے ہیں، وہ سخت دھوپ کے دن بھی اسی مزے سے گزارے. وہ بار بار اگر شکوہ کرے گا، بار بار اگر تکلیف اپنی بتائے گا، بار بار اپنے زخم دکھائے گا تو کمزور پڑے گا. جب آپ چلتے ہیں، بڑا آسان سفر ہو نا، بڑا ایزی سفر ہے. خیر اب تو بڑی جلدی لوگ تھک جاتے ہیں. ہم اپنے بزرگوں سے سنتے تھے کہ لوگ بحری جہاز کے ذریعے حج کرنے جاتے تھے تو 6 مہینوں میں لوٹ کے آتے تھے. اب جو حاجی عمرے والے جاتے ہیں نا، حج اور عمرے پہ، ان کے کپڑوں کی استری نہیں ٹوٹتی. غریب آدمی بھی جو حیثیت نہ بھی رکھتا ہو، وہ بھی ایئرپورٹ پہ جب جاتا ہے نا، عام دنوں میں تو بس پہ بھی لاہور چلا جائے گا، ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے گاڑی میں جاتا ہے. اور وہاں سے آپ فلائٹ میں بیٹھتے ہیں، 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، کھانا آپ کی ٹیبل پہ آتا ہے، پانی آپ کی ٹیبل پہ آتا ہے، نیچے اترتے ہیں، صاف ستھری جگہ ہے، اے سی لگا ہوا ہے، اگر تھوڑی دیر انتظار بھی کرنا ہے تو ایک اچھی جگہ. ویٹ کیا آپ نے، امیگریشن کے بعد آپ باہر نکلے تو آپ کی گاڑی موجود ہے، اور وہاں جا کے آپ کو بندوبست نہیں کرنا، کمرے آپ کے طے ہیں، ہوٹل کا ووچر آپ کی جیب میں ہے. ناراض نہ ہونا. اتنی سہولتیں ہیں پر بندے خوش کوئی نہیں. پھر بھی کوئی شکوہ، کوئی پریشانی، کوئی دکھ جس سے پوچھ لیں وہ پریشان. اللہ جانے کی اس بات میں کیا ایسی خاص منظر سامنے آ گیا ہے. او خدا کے بندوں، ان لوگوں سے پوچھو جو بحری جہاز کا سفر کرتے، 8 دن جانے میں لگتے، 8 دن آنے میں لگتے، 6 مہینے کا سفر ہوتا، کیسی صحبتوں سے لوگ وہاں پہنچتے، پھر جا کے بعض لوگ اپنا کھاتے، اپنا پکاتے. لیکن وہ ذہنوں میں جلد بازی ہے، پریشانی ہے، جذباتیت ہے. وہ جو ایک قرار بندہ مومن کی شان ہے کہ یار دکھ آ ہی جاتا ہے، زندگی ہے، کبھی سر درد ہو ہی جاتا ہے، کبھی جہاں سے روز پیار ملتا ہے کبھی جھڑکیاں ملی جاتی ہیں، تو آ جاتے ہیں حالات اوپر نیچے، لیکن اس میں اتنا گھبرا جانا. لیکن دکھ آتے، حضور کی سیرت پاک کو آپ پڑھیں، بڑا وفا والا ساتھ دیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے، لیکن وہ وصال کر گئی. 1 سال محبوب نے اس سال کو غم کا سال کہا،
جب ان کا وصال ہوا وہ پردہ فرما گئے۔ یہ ایک بڑا گہرا بظاہر صدمہ تھا، لیکن حضور نے کسی جگہ تبلیغ کو نہیں روکا، وہ سفر چلتا رہا۔ محبوب مدینہ طیبہ تشریف لائے، حضور علیہ السلام کے صاحبزادے محبوب کی گود میں وصال فرما گئے، اور پھر جب حضور مدینہ طیبہ آئے، بدر کے لیے جب حضور تشریف لے جا رہے تھے تو صاحبزادی شدید علیل تھی، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد مبارک میں تھی، لیکن حضور اسی حالت میں تشریف لے گئے اور جناب عثمان غنی سے کہا کہ آپ رکیے بیٹی کی دیکھ بھال کے لیے۔ جب محبوب واپس آ رہے تھے نا، بدر کی فتح ہوئی، تاریخی فتح، لیکن اس فتح کے ساتھ ایک گہرا غم بھی شامل تھا، اس لیے کہ کریم واپس آئے تو حضرت عثمان غنی حضور کی صاحبزادی کو تدفین کر کے مزار میں اتار کر واپس آ رہے۔ یہ ایک گہرا صدمہ محبوب پاک کو بظاہر پھر دیکھنے کو ملا، لیکن سفر جاری ہے، تبلیغ جاری ہے، جہاد کا کام جاری ہے۔ اور جناب خیر ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو وہ میری طرح کے بندے آگے سے تو ان کی دسی ہے گامی لے گئے میں وہ فلانی چیز، وہ چھوڑ یار، یہ زندگی کے ساتھ ہیں، سکھ بھی تو بیان کرنا جو اللہ نے عطا فرمائے، آسانیوں کا بھی تو ذکر کرنا جو مالک نے دی ہیں، دکھ بھی آئی جاتے ہیں، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے، لیکن یہ کمزوری دکھانا اور کہنا جی مجھے دکھ لے گئے اور ہر وقت کی پریشانی، ساری زندگی تندرستی دیکھی اور ذرا بیماری آئی ہے تو اسے دماغ پہ سوار کر لینا، ذرا تکلیف آئی ہے تو اسے پوری طرح اپنے ذہن میں بسا لینا اور ساری تندرستی کو بھول ہی جانا اور معاذ اللہ مایوس باتیں کرنا، یہ حضور علیہ السلام کی مقدس سیرت پر چلنے والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بدر کی بات کی، احد میں جو حضور کی مقدس کیفیت تھی نا، وہ بھی بڑا دل کو غمزدہ کرتی ہے۔ محبوب کے پیارے چچا شہید ہوئے حضرت امیر حمزہ، بڑا پیار تھا حضور کو حضرت عبداللہ سے، ان کا وصال ہوا، بڑے بڑے کبار صحابہ اس جنگ میں چلے گئے، 70 کے قریب لوگ احد کے میدان میں شہید ہوئے اور دردناک شہادتیں، کافروں نے حد کر دی ظلم کی، لیکن یہ سفر جاری رہا۔ اس کے بعد کوئی ایسا تو نہیں ہوا کہ اب ہم جہاد میں نہیں جا سکتے، معاذ اللہ کمزور ہو گئے۔ صحابہ گئے، خندق میں گئے، خیبر میں گئے، حضور نے اسی جذبے کے ساتھ خطبے دیے، آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، آگے جانا ہے، منزل ابھی دور ہے۔ لوگ آتے بھی رہتے ہیں، لوگ جاتے بھی رہتے ہیں، لیکن زندگی کا سفر جاری رہنا چاہیے۔ یہ 2 4 5 دکھوں کو دیکھ کر وہاں روک نہ جائیں۔ میں دیکھتا ہوں بعض لوگ بیمار اتنے نہیں ہوتے جتنے پریشان ہوتے ہیں، تکلیف اتنی نہیں ہوتی جتنی ذہنی طور پر الجھاؤ میں، یعنی وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ کتنا کچھ چر لگ جائے گا ٹھیک ہون پہ، تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے جی مجھے تو خود نہیں پتا، دوائی لکھ دی ہے، اللہ کرم فرمائے گا، اور میں بھی اسی طرح دوائی کھاتا ہوں جس طرح آپ کھاتے ہیں۔ الجھے نہیں، پریشان نہ ہوں، ہم رسول کائنات کے ماننے والے، ہم حضور کے غلام ہیں، سیکھیں تو صحیح ہمارے نبی نے ہمیں کیا عطا کیا۔ اور پھر تیسری بات، شکوے نہیں زندگی میں، شکوے بندے کو بے چین کرتے ہیں، شکوے کبھی نہ کریں،
शिकवे कमज़ोर लोग करते, हारे हुए बंदे शिकवे करते हैं, कमज़ोर लोग शिकवे करते हैं। शिकवे नहीं, आप किसी का शिकवा शुरू कर लें आपका दिल सख्त होने लग जाएगा, उस बंदे के और ऐब आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे, उसकी और कमज़ोरियां आपके सामने वाज़ेह होनी शुरू हो जाएंगी। आप शिकवा शुरू कर दें, माज़अल्लाह ज़िंदगी की और कई महरूमियां सामने आएंगी, मुझे ये भी नहीं मिला, मुझे वो भी नहीं मिला, मुझे फलाने बंदे ने, तो आप उलझ गए। शिकवा करने से बेचैन होता है बंदा, और बंदा शुक्र करे तो अल्लाह उसके दिल को तसल्ली अता करता है। वो शुक्र करे कि फजल ही फजल है, करम ही करम है, अता ही अता है, रहमत ही रहमत है। खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं। वो अल्लाह करीम की बारगाह में उसके मिजाज में तशक्कुर ही तशक्कुर, अता ही अता। जब जब आप शिकवे का, आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका को देखें, हुजूर की सारी हयात मुबारका हमें शुक्र का सबक देती। सारी रात महबूब मुसल्ले पे खड़े हैं, मुकद्दस कदमों में वरम आ गए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, मुस्लिम की हदीस है, या रसूलल्लाह आप इतनी सारी इबादत में मुशक्कत फरमाते हैं, हालांकि आपके सदके अल्लाह अगलों पिछलों को माफ़ करे। आपको तो अल्लाह ने बड़ी अजमतों से माला माल फरमाया। तो हुजूर फरमाने लगे, आयशा आपने बताया ना अल्लाह का मुझ पर बड़ा इनाम है, तो फिर मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? ये मेरा सारी रात का क़याम ये शुक्र के लिए, ये मेरा सजदा शुक्र के लिए। और हुजूर अलैहिस्सलाम की एक तवील हदीस है, इसमें हुजूर ने फरमाया, लोगों मुझे अल्लाह ने अपना हबीब बनाया, मैं फ़ख्र के साथ नहीं कहता। क़यामत के दिन सबसे पहले मैं ही सिफारिश करूँगा और मेरा रब मेरी सिफारिश को कबूल करेगा, मैं फ़ख्र के तौर पे नहीं कहता। हुजूर फरमाने लगे, जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले मैं खुलवाऊँगा, मैं फ़ख्र के तौर पर नहीं कहता। महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, सबसे ज़्यादा कसरत जन्नत में मेरी उम्मत की होगी, मैं फ़ख्र के साथ नहीं कहता। फरमाया, मैं मकाम महमूद पे रब मुझे खड़ा करेगा, मैं फ़ख्र के तौर पर। आप कभी देखें तहदीस नेमत पर सरकार ने कितना कुछ बयान फरमाया, मेरे रब ने मुझे ये भी दिया, मेरे रब ने मुझे ये भी दिया, मेरे रब ने मुझे ये भी दिया। कहाँ कहाँ किस किस रंग में हुजूर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। आज किसी से भी मुलाकात होती है ना, उसके पास सारी चीज़ें ही हैं, एक कोई नहीं, सिर्फ एक कोई, सेहत नहीं ठीक, यहाँ 5 बच्चे हैं तो 4 सेट हैं, सिर्फ एक नहीं सेट। लेकिन वो अल्लाह खैर करे, हमारे आंसू खुश्की नहीं होते हर वक़्त की। तो ओ भाई इतनी सारी नेमतें हैं ना, तो चलो एक आध चीज़ जो है वो वैसे ही मामला और तरफ ले जाती है, इंसान को रब से जोड़े रखती है। अपनी ज़िंदगी में ये शिकवे से निकल आए, मिजाज शुक्र वाला, तबीयत ठंडक वाली, तबीयत करार वाली। मुझे बड़ा सफ़र करना पड़ता है और मुस्तकिल तबीयत थकी रहती है, मुस्तकिल। मसले 2 ही थे, उम्र भर हल ना हुए, एक नींद पूरी ना हुई, दूसरा ख्वाब मुकम्मल ना हुआ। मुसलसल सफ़र करता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने सफ़र की अज़ियत का कहीं जिक्र ना करूं। घर में भी मेरी कोशिश होती है कि मैं जब आऊं ना किसी वक्त, तो मैं उतरता हूं गाड़ी से, इदारे में भी या घर में भी, तो मैं कोशिश करता हूं ज़रा दोस्तों से मुस्कुरा के मिलूं। क्यों? इसलिए कि किसी के दिल में ये ख्याल ना है कि यार ये काम बड़ा सख्त है, हमने नहीं करना, माज़अल्लाह, ये डर है। हमारे बच्चे पता है वो वाला काम नहीं करते जो हम करते होते। क्यों नहीं करते? असी घर आके दसी दे तुहाडा अब्बा बड़ी मुसीबत का शिकार है,
وہ پھر پوچھیے نا کام کی کرنا ہے، کہنے نے وہ نہیں کرنا جڑا تسی کردے ہو، اساں کوئی اور کرنا ہے۔ کیوں کہ ہم نے اپنے کام کا انہیں شکر بتایا ہی نہیں کہ اللہ نے نوازا کتنا ہے۔ وہ ہمارے ہاں مزدور بندے بعض اوقات ایک دوست مل گئے، کہنے لگے جی او جی میں تو مزدور آدمی ہوں جی ساری زندگی، تو میں کیا تو مزدور ہے تو سر اونچا کر کے گل کر، نیواں تے وہ کرے جس کو کرپشن دے پیسے نے، تو کیوں نیچا سر کر رہا ہے؟ نیچا سر وہ کرے جس نے قوم کا مال کھایا ہے۔ تو سویرے محنت کر کے روٹی کماتا ہے، تو اونچے قد سے کہا کر شکر ہے اللہ تعالیٰ کا میں وہ کام کرتا ہوں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہترین روٹی اس نے کھائی ہے جس نے اپنے 2 ہاتھوں سے محنت کر کے کھائی ہے۔ تو ناز کے ساتھ وقت گزارے، کمزور پڑ جانا اور جناب پریشان ہو جانا اور کسی ہر وقت مزاج میں شکوہ، یہ بندے کو بے چین کر دیتا ہے۔ آخری بات سنیں اور نوجوان زیادہ توجہ کرے میری بات پر، کبھی کسی بندے کو مایوس نہ کریں، اسے ایسی خبر نہ سنائیں جس سے وہ پریشان ہو جائے، کبھی کسی کو بدگمان نہ کریں، کبھی اس کے کسی اپنے کے بارے میں اس کے دل میں نفرت پیدا نہ کریں، کبھی نہیں۔ دوستوں کے بیچ یہ کام نہ کریں کبھی بھی۔ اللہ کے محبوب کا طریقہ پتہ کیا تھا؟ حضور محبتوں کا دوام کرتے، نبی پاک نا آپس میں پیار کراتے۔ آپ کو پتہ ہے اسلام کے اندر خلاف واقعہ بات کرنا، جھوٹ بول